مرتضی سولنگی کے جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کے موقف کے بعد، ان کے ٹویٹ کے بعد اکنامک جو ہے وہ ایک جو اخبار ہے برطانوی اس نے باقاعدہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ امریکہ وضاحت دینے پر مجبور ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی چیخیں آپ نے سن بھی لی ہوں گی۔ اس ٹائم پہ تقریباً 76 لاکھ سے زیادہ لوگ جو وہ آرٹیکل کو دیکھ چکے ہیں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ جناب جو ہے وہ ہمیں بلاک کر گئے، اور 14 دن کے اندر اندر یہ جو ہے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور جو ہے اس کے بعد 9 مئی کے جتنے بھی سزا یافتہ ہیں جو بھی اس میں انوالو ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ اور اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں یاسر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عمران خان کے آرٹیکل کی دھوم ہر طرف مچی ہوئی ہے، اور کل کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے آرٹیکل نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا دھوم مچائی اور کیا پریشر بلڈ کیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا موقف بھی اس پہ آ گیا۔ امریکہ وضاحت دینے پر مجبور ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی گورنمنٹ گرانے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے، اور نہ ہی ہم آئندہ کسی ان کی گورنمنٹ میں آنے کے لیے کوئی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی پریشر ہے۔ تو امریکہ نے تو اپنی وضاحتیں دے دی اور اپنی جو ہے وہ صفائیاں پیش کر لیں، لیکن آج میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ کو تو چھوڑیں، انٹرنیشنل لیول پہ تو پریشر بلڈ کیا، لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی چیخیں آپ نے سن بھی لی ہوں گی، لیکن آج آپ کو کچھ وضاحتوں کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کچھ پاکستانی دانشور جو ہیں وہ اس پر بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، وہ ایک مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ وہ ایک آرٹیکل لکھیں اور نیوز پیپر میں وہ پبلش ہو، اور انٹرنیشنل لیول کے نیوز پیپر میں وہ چیز جائے، تو اس چیز کا رائٹ عمران خان کو کس نے دیا؟ اور ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں، عاصمہ شیرازی صاحب ہیں، طلعت حسین صاحب ہیں، کافی سارے ہیں، تو انہوں نے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا کہ عمران خان کو جو ہے یہ رائٹ کس نے دیا، اور اس سب کی ذمہ دار جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جیل انتظامیہ ہے کہ انہوں نے یہ رائٹ کیسے دیا ایک مجرم کو، ایک ملزم کو، کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اتنے بڑی پبلیکیشن میں جو ہے وہ اپنے آرٹیکل یا اپنے جو ہے کالم کو وہ شائع کر سکیں۔ تو وہ باتیں تو ہو گئی، لیکن یہاں پہ سب سے ہنسنے والی اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو ایک کنٹری کا ہوتا ہے، وہ نگراں سیٹ اپ آتا ہے محدود مدت کے لیے، اور صرف اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات میں جو معاونت فراہم کرے۔ لیکن پاکستان کا کوئی عجیب ہی سسٹم ہے، عجیب ہی آئین و قانون ہے، اور ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے آتے ہوئے وہ لامحدود اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنا ٹینور بھی ان کا تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ غیر قانونی طور پر اس ملک پر مسلط ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی لامحدود ہیں، لیکن وہ ایک ہی جماعت کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں مسلسل، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔ تو ہمارے وزیر اطلاعات صاحب مرتضی سولنگی صاحب، تو ان کے پہلے خیالات کیا تھے وہ بھی آپ کو اسکرین پہ ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہوں گے کہ عمران خان کے بارے میں 2018 میں 2019 میں وہ کیا ٹویٹس کرتے رہے ہیں، اور عمران خان کی بیگم جو بشرا بی بی ہیں ان کو کس القابات سے پکار رہے ہیں کہ بھئی پنکی پیرنی اور فلاں فلاں فلاں، اور عمران خان کے بارے میں ڈفرنٹ کارٹونز انہوں نے جو ہے ٹویٹ کیے ہیں، اور عمران خان کو جو ہے لنگڑا خان کہہ رہے تھے، اور پتہ نہیں فلاں فلاں بہت ساری ٹویٹس ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان نے جو آرٹیکل جو اپنا پبلش کیا ہے اکنامک میں، تو ہم اس اخبار کو برطانوی جو اتنے بڑے لیول کے اخبار ہے جو ایک سٹار لیول کے لوگوں کو جو وہ انوائٹ کرتا ہے اور وہ اس میں آرٹیکل لکھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ مسٹر عمران خان کا جو ٹویٹ جو ہے پبلیکیشن آپ نے شائع کی ہے، آپ اس کی وضاحت دیں کہ آپ ایک مجرم کا، ایک ملزم کا جو ایک سزا یافتہ ہے، جیل میں بیٹھا ہے، تو کس پریمیسز کے تحت آپ نے یہ آرٹیکل جو ہے پبلش کیا ہے، اور آپ نے جو ہے اپنی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے ہمیں بتائیں، اور یہ ساری باتیں کی ہے۔ تو جناب یہ کوئی پاکستانی اخبار نہیں ہے، کوئی لوکل اخبار نہیں ہے جس کو آپ تڑیاں دکھا رہے ہیں یا آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا آپ دھمکیاں دیں گے تو وہ ڈر جائیں گے۔ تو یہاں پر مزے کی بات ہے کہ یہ ہوئی کہ مرتضی سولنگی کے جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کے موقف کے بعد، ان کے ٹویٹ کے بعد اکنامک جو ہے وہ ایک جو اخبار ہے برطانوی اس نے باقاعدہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے، اس نے پاکستانی گورنمنٹ کی باقاعدہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے، اور انہوں نے بار بار تقریباً 3 سے 4 بار انہوں نے عمران خان کے آرٹیکل کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کر کے اپنا موقف بار بار بتایا اس کے اوپر، اور کوٹ کر کے بار بار وہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کی پارٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ ٹرولنگ کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل اور زیادہ وائرل ہو گیا، اور اس وقت جو ابھی یہ ویلاگ میں بنا رہا ہوں تو اس ٹائم پہ تقریباً 76 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آرٹیکل کو دیکھ چکے ہیں اور وہ پڑھ چکے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ تو اتنے ملین میں ویوز دینے پر شرم تو آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو بھی، اس سیٹ اپ کو بھی، کہ آپ جان بوجھ کر ایسی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان چن کر ہر ایک قدم پر اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس بوسیدہ سسٹم کو نقاب جو ہے ان کے اتار کے پھینک رہا ہے اور اس کو ننگا کر رہا ہے۔ تو عمران خان تو ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور باقی تو نیشنل لیول پہ تو یہ اپنی جو ہے ستھری کر ہی رہے تھے، ابھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے ٹرولنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس چیز پر۔
تو ملین آف ویوز جو ہیں وہ آرٹیکل کو مل چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے اب کیا وضاحت لیں گے اس سے اور کیا چیز بنائیں گے. تو اس کے بعد نگران سیٹ اپ کا ایک بڑا ہم کہہ لیں کہ قدم جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور عمران خان کے اس آرٹیکل کے بعد اور اس کے وائرل ہونے کے بعد تو اب جو ہے 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے جو 9 مئی کو کہہ رہے ہیں انسیڈنٹ ہوا تھا، جو ہے آرمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا، تو اب تک جو ہے کچھ نرمی سے پیش آیا جا رہا تھا، یا شاید جو ہے ان کو سزا نہیں دی جا رہی تھی. تو اب باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ہے لوگ شامل کیے گئے، اور یہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے یہ 14 دن کے اندر یہ جو ہے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور جو ہے اس کے بعد 9 مئی کے جتنے بھی سزا یافتہ ہیں اور جو بھی اس میں انوالو ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ اور سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا، اور زیادہ مقدمات بنیں گے، اور زیادہ گرفتاریاں ہوں گی، اور شاید کہ کوئی بڑا فیصلہ بھی آ جائے اس کے کمیٹی کے فیصلے کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے نگران سیٹ اپ کی جانب سے. عمران خان کے لیے مزید دائرہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور مزید جو ہے اب 9 مئی کے جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں اس میں، جو اس کے کردار ہیں، تو ان کو باقاعدہ طور پر مزید نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک آرٹیکل تھا، ایک بات تھی جس کو نگراں حکومت نے خود ہی اپنی بونڈی حرکتوں سے اتنا وائرل کیا، اور دی اکنامک جو کہ وہ پبلیکیشن ہے وہ بھی اس بات کو باقاعدہ ٹرول کر رہا ہے اس چیز کو اب، اور انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ ان کو تو ویوز چاہیے، اور یہ جان بوجھ کر اپنی بونڈی حرکتوں سے جو اس چیز کو ویوز دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید نقاب جو ہے وہ اپنا اتار رہے ہیں، اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. تو اس ملک کے آئین و قانون پر اب صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، باقی تو اس میں اب کوئی چیز بچی نہیں ہے. اور جناب جب ہم نے پھر وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جناب جو ہیں وہ ہمیں بلاک کر گئے ہیں، اور ٹویٹر سے جو ہے وہ اب ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا چولے مار رہے ہیں یا کیا بونگیاں مار رہے ہیں، تو ہمیں وہ بلاک کر چکے تھے. تو دوسرے موبائل سے لے کے، دوست کے موبائل سے لے کے، پھر ہم نے جا کے دیکھا کہ ہاں واقعی اب کیا چل رہا ہے. لیکن میں سمجھ رہا تھا شاید یہ خوش نصیبی میرے نصیب میں تھی اور صرف مجھے ہی بلاک کیا گیا، لیکن ٹویٹر پہ جا کے جب پھر دیکھا گیا تو باقاعدہ ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے، اور بلاک منسٹر کے نام سے اور بھاگنے والی منسٹر کے نام سے، تو باقاعدہ طور پر ایک ٹرینڈ لانچ ہو گیا. کیونکہ تب جا کے پھر معلوم ہوا کہ بہت سارے سینئر جرنلسٹ کو بھی وہ بلاک کر چکے ہیں، اور جو بھی ان کو ذرا آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی ان سے جواب مانگنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی ان کو ان کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے، تو وہ ان کو بلاک کر کے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے بڑی بڑی سیٹوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے جو ہے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہماری ملک کا حال آپ دیکھ لیں کہ ملک ہمارا کیسے چل رہا ہے. اور یہ ہیں ہمارے وزیر اطلاعات صاحب. تو آج تک کے ویلاگ سے اتنا ہی، مزید انشاءاللہ آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہوں گے اس سے باخبر رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.